السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے تو کیا حال احوال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں. ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے کومل اقبال نے. ناول کا نام ہے دست گزر. مصنفہ ہے فوزیہ یاسمین. قسط نمبر 16. گھر میں داخل ہوتے ہی نمل کی نظریں بے چینی سے رشیدہ بیگم کو ڈھونڈنے لگیں. حالانکہ اسے معلوم تھا اس وقت وہ عموماً اپنے کمرے میں ہوتی ہیں. پھر بھی نمل ان کے کمرے کے دروازے تک پہنچنے تک اس طرح چاروں طرف دیکھ رہی تھی جیسے وہ یہیں کہیں موجود ہوں. لیکن ان کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی جیسے ہی وہ اپنی ویل چیئر پر کمرے کے وسط میں موجود نظر آئیں، نمل دوڑ کر ان کے پاس پہنچ گئی اور ان کے پاس زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے بے اختیار ان کی گود میں سر رکھ دیا. کچھ پل کے لیے اس کا دل ہر فکر، ہر پریشانی سے آزاد ہو گیا، بلکہ وہ یہ بھول ہی گئی کہ سارے راستے وہ کس قدر ذہنی اذیت سے گزر کر آ رہی ہے. پچھلے دنوں کی تمام ذہنی اور جسمانی تھکن جیسے لمحہ بھر میں ایک ساتھ دور ہو گئی. وہ جانے کب تک بغیر کچھ بولے آنکھیں موندے ان کی گود میں سر رکھے لیٹی رہتی اور ان پرکیف لمحوں سے لطف اندوز ہوتی رہتی کہ اپنے چہرے پر گرنے والے پانی کے قطرے نے اسے فوراً سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھنے پر مجبور کر دیا. وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بے آواز رو رہی تھیں. نمل کو متوجہ دیکھ کر بھی ان کے زاروں قطار بہتے آنسوؤں میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اور شدت آ گئی کہ ان کی ہچکی سی بندھ گئی. نمل نے کچھ دیر تو انہیں رونے دیا، مگر ان کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے، لہٰذا جب اس سے برداشت نہیں ہوا تو وہ ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے زبردستی کے شوخ لہجے میں کہنے لگی: امی ہم بلا وجہ اتنے پریشان تھے. گلفام بھائی تو اتنے اچھے ہیں کہ ان کے ساتھ پر ہمیشہ نازاں رہے گی رومیلا. میں ان کے آفس میں ان سے ملنے گئی تھی، بہت اچھی جاب پر ہیں وہ. اس کے علاوہ شکل و صورت اور بات چیت میں بھی بہت گریسفل ہیں. میں ابھی رومیلا کے گھر جا کر اسے ہمارے بیچ ہوئی پوری گفتگو الف سے یہ تک سناؤں گی، مگر اس سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو دے دے، بہت سخت بھوک لگ رہی ہے. جہاز میں تو مجھ سے کچھ کھایا ہی نہیں گیا. ویسے تو مجھے نیند بھی بہت آ رہی ہے، مگر رومیلا سے ملے بغیر تو بالکل نہیں سو سکتی. نمل نان سٹاپ بولے جا رہی تھی. اس کے لہجے کی تازگی اور چہرے پر کھلی شگفتگی دیکھ کر رشیدہ بیگم کے بہتے آنسو تھم گئے. وہ کھوجتی نظروں سے یکٹک اسے دیکھی گئیں اور یہی تو نمل چاہتی تھی، اسے اپنی زبان سے صفائی میں کچھ کہنا ہی نہ پڑے. اس کی ماں تو اس کا چہرہ پڑھ سکتی تھی، وہ تو اس کی شکل دیکھتے ہی سارے وہم اور تفکرات جھٹک دیں گی. مگر یہ بات اتنی معمولی نہیں تھی کہ رشیدہ بیگم اتنی آسانی سے جھٹک دیتی. دل کو بھلے ہی تھوڑا آرام آ گیا تھا، مگر جو سکون غارت ہو چکا تھا وہ شاید اب کبھی میسر نہیں آنے والا تھا. تم ٹھیک ہو نا؟ اس ایک جملے میں کتنے خدشات تیر رہے تھے، یہ ان کے کانپتے لہجے سے از خود واضح ہو گیا تھا. بالکل الحمدللہ. کیا میں آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی؟ نمل نے براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے اعتماد سے پوچھا تو کچھ دیر تو وہ اس کی شکل دیکھتی رہیں، پھر بے اختیار اسے بھینچتے ہوئے بری طرح رو دیں. میں جانتی ہوں ابرار بھائی نے آپ لوگوں سے کیا کہا ہے، مگر وہ سب صرف اور صرف جعفر بھائی کی بیوی کا ذہنی فطور تھا. میں نے اگر اپنے طور پر چند حماقتیں کی بھی تھیں تب بھی میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، اور میرا واسطہ ایسے شریف اور نیک انسان سے پڑا کہ میری حماقت پر پردہ پڑ گیا. لیکن اس سب کے دوران آپ کو جو تکلیف اٹھانی پڑی ہے اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی. نمل کی آواز ہلکی سی روند گئی تو رشیدہ بیگم ایک بار پھر بری طرح رو دیں. ابو آپ کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آئے ہوں گے نا؟ نمل ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے انہیں تعصب بھری نظروں سے دیکھنے لگی. اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم ٹھیک ہو میرے لیے بس یہی کافی ہے، رشیدہ بیگم ہچکیوں کے درمیان بولی. نمل کے اپنے گلے میں آنسوؤں کا گولا بننے لگا تھا، مگر وہ ان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی. اسی لیے اس نے انہیں چپ کرانے کی کوشش کرنے کی بجائے کینیڈا میں اپنی اور گلفام کی ملاقات کا احوال پوری جزیات کے ساتھ سنانا شروع کر دیا. رشیدہ بیگم اس کا جوش و خروش دیکھ کر بظاہر اس کی بات بڑی توجہ سے سننے لگیں، لیکن ان کا ذہن اب بھی کہیں اور اٹکا ہوا تھا. بار بار ان کی زبان تک ایک ہی جملہ آ رہا تھا، مگر وہ اسے ادا نہیں کر پا رہی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے بتائیں کہ عظمت خلیل نے نہ صرف اس کا رشتہ طے کر دیا بلکہ کچھ ہی دنوں میں بڑی دھوم دھام سے اس کی منگنی کرنے والے ہیں. نمل پوری کتھا سنا کر ان کے کمرے سے چلی بھی گئی اور وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی. نمل نے کمرے میں جاتے ہی رومیلا کا نمبر ملایا اور اس کے فون اٹھانے کا انتظار کرنے لگی. گزشتہ 4-5 دنوں سے وہ جس ذہنی کوفت سے گزر رہی تھی، اپنے گھر واپس آتے ہی اور رشیدہ سے ملتے ہی وہ ایسے غائب ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. چنانچہ اب وہ گلفام سے کی گئی ملاقات کو بڑے خوشگوار انداز میں محسوس کر رہی تھی.
وہ خوشی جو اس وقت اپنی پریشانیوں کے باعث حاصل نہیں ہو سکی تھی، وہ اسے اب مکمل طور پر آسودہ کر گئی تھی، بلکہ وہاں سے نکلتے وقت جو خدشات گلفام کے لیے اس کے دل میں تھے وہ بھی پاکستان آ کر ختم ہو گئے تھے۔ جیسے یہ کہ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہو یا وہاں کے ماحول کے مطابق اگر اس کی ایک دو گرل فرینڈز ہوئیں تو اب تو یہاں کا ماحول بھی ایسا کچھ صاف ستھرا نہیں رہا تھا۔ جوائنٹ فیملیز میں رہنے کے باوجود یہاں کے لوگوں کی بھی ایسی سرگرمیاں تھیں، تو گلفام کے بارے میں یہ سوچنا کیونکہ وہ ایک آزاد ماحول میں تنہا رہتا ہے تو اس کا کردار ایسا ہی ہوگا، خواہ کی بدگمانی تھی جو اگر اس کے لاشعور کے کسی کونے میں موجود بھی تھی تب بھی ان کا تذکرہ رومیلا سے کرنا رومیلا کے ساتھ سخت زیادتی تھی۔ اسی لیے جب دوسری طرف رومیلا نے فون ریسیو کیا تو نمل بڑی چہکتی آواز میں بولی، السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ دوسری طرف رومیلا اس کے لہجے کی کھنک سن کر کچھ مسرور سی ہو گئی۔ وہ یقیناً اسے پاکستان واپس آنے کے بعد فون کر رہی تھی۔ اس کا ساتھ خیریت کے واپس آ جانا ہی اپنے آپ میں ڈھیروں اطمینان کا حامل تھا۔ اس پر نمل کا شوق لہجہ بغیر بتائے ہی اس کے کامیاب ٹرپ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ پھر بھی رومیلا نے اس کا سلام تک نظر انداز کر دیا اور بے چینی سے بولی، پہلے تم سناؤ، کب لوٹیں؟ کیسا رہا تمہارا جانا؟ اوہو، بڑی جلدی ہے سب جاننے کی، نمل مانی خیز انداز میں کہتے ہوئے بے ساختہ ہنس دی تو رومیلا جو اس کی خیریت وغیرہ جاننے کے لیے سب پوچھ رہی تھی اپنی بات کا کچھ اور مطلب نکلتا دیکھ کر ڈانٹ کر بولی، جی نہیں، مجھے کچھ جاننے کی جلدی نہیں ہے، میں تو تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ تمہارے پیچھے گھر کے کیا حالات رہے، ماموں کا رویہ۔ ابو سب جان چکے ہیں اور یہ تو مجھے جانے سے پہلے ہی پتا تھا کہ انہیں پتہ چل ہی جائے گا، مگر کیونکہ وہ ابھی گھر پر نہیں ہیں اس لیے میرا موڈ بہت اچھا ہے۔ وہ جب آئیں گے تھوڑا سا چیخ لیں گے، وقتی طور پر مجھے بھی برا لگے گا، پھر میں نارمل ہو جاؤں گی، نمل نے عام سے انداز میں کہا۔ پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے اس نے اپنے پلین میں چڑھنے سے لے کر پلین سے اترنے تک کی پوری روداد سنا ڈالی۔ رومیلا منہ کھولے سکتہ کے عالم میں اسے سنتی رہی۔ ابرار بھائی نے گھر میں ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، ویسے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، وہ گھر والوں سے وابستہ کسی بات کا ذکر گھر والوں سے کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے، تو یہ تو پھر بھی ان کے ماموں کے گھر کی بات تھی اور بات بھی ایسی تھی کہ اچھا ہی ہوا جو انہوں نے بھابھی یا بابا جانی کے سامنے نہیں دہرائی۔ یہ تو بہت برا ہوا نمل، تمہارے بارے میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور تم اتنی مطمئن ہو، رومیلا افسوس کرتے ہوئے بولی تو نمل چونک اٹھی، کمال کرتی ہو تم بھی، میں تمہیں گلفام بھائی کے بارے میں بتا رہی ہوں اور تم ہو کہ یہ فضول باتیں سوچ رہی ہو۔ یہ سب تو میں نے تمہیں اس لیے بتا دیا کہ ایک تو تم سے کوئی بات کہے بغیر میں رہ نہیں سکتی، دوسرے یہ کہ اگر کل کو ابرار بھائی میرے جیسے گرے ہوئے کردار کی لڑکی سے ہر تعلق قطع کرنے کو کہیں تو تم شوق میں نہ آ جاؤ بلکہ ذہنی طور پر تیار رہو۔ اللہ نہ کرے نمل، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ رومیلا دہل کر بولی تو نمل تلخ سے انداز میں ہنس دی، خالی خولی باتیں نہیں کر رہی، سچائی بتا رہی ہوں، ایک داغ تو لگ ہی گیا ہے نا میرے ساتھ، اور داغ کبھی مٹتے تھوڑی ہیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، کاش میں تمہیں جانے سے روک لیتی۔ رومیلا بری طرح پچھتا رہی تھی۔ چھوڑو نا، کیا فضول باتیں سوچ رہی ہو، جو کچھ ہوا ہے اس کا ذکر ابرار بھائی اور ابو کسی اور سے تو کریں گے نہیں، اور اگر یہ دو لوگ میرے بارے میں کچھ غلط سمجھ بھی رہے ہیں تو ان دونوں کے سوچنے سمجھنے کی مجھے پرواہ ہی نہیں۔ باقی بچی امی یا تم دونوں تو مجھے جانتی ہو۔ تم یہ بتاؤ، گلفام بھائی کا جو نقشہ میں نے کھینچا ہے اسے سننے کے بعد ذہن میں کوئی تصویر بنی یا نہیں؟ ویسے تو میں نے ان سے بہت کہا ہے اپنی ایک تصویر دے دیں، میں اپنا ای میل ایڈریس بھی دے آئی ہوں، مگر مجھے ان کی طرف سے زیادہ امید نہیں ہے کسی اچھے رسپانس کی۔ خیر کوئی بات نہیں، اب شادی میں دن ہی کتنے ہیں، بہت جلد تم انہیں روبرو دیکھ لو گی، نمل شوخی سے کہتی چلی گئی۔ اس کے انداز پر رومیلا کے چہرے پر ایک جھیپی ہوئی مسکراہٹ ابھر کر غائب ہو گئی۔ سارے احساسات اپنی جگہ، مگر جو کچھ نمل نے اپنے بارے میں بتایا تھا وہ اتنا معمولی بھی نہیں تھا کہ رومیلا اتنی آسانی سے اس دھچکے سے نکل سکتی۔ اس نے تو آج یونیورسٹی میں جو کچھ سنا تھا اسے سننے کے بعد سے اس کا ذہن منتشر ہو رہا تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی نمل کو اس مووی کے بارے میں کیسے بتائے جسے تمام طالب علموں نے دیکھ لیا ہے اور جس کا چرچا ہر عام و خاص کی زبان پر ہے۔ جب نمل اس کے بارے میں سنے گی اور جب اسے فیس بک پر دیکھے گی تب اس کا کیا رد عمل ہوگا، رومیلا کے لیے یہ اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ عالیہ نے جب ریاض غفار سے بریرہ اور حامد کے رشتے کی بات کی تو وہ ذرا بھی نہیں چونکے، گویا شگفتہ غفار نے پہلے ہی ان سے ماموں کے ارادے کا ذکر کر دیا تھا، لیکن ان کے لہجے میں کوئی خاص جوش و خروش بھی نہیں تھا۔ چنانچہ عالیان کو ان سے کھل کر پوچھنا پڑا تھا، کیا بات ہے ڈیڈی، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ کیا آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں
بریرہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو سکے گی یا نہیں۔ ریاض غفار کا اندازہ واقعی سوچتا ہوا تھا۔ ویسے بھی پچھلے کچھ دنوں سے وہ کافی چپ چپ تھے، حالانکہ عالیان کو ان کے ساتھ بیٹھنے اور بات چیت کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا تھا۔ جب سے وہ گاؤں سے واپس آیا تھا اتنا مصروف تھا کہ 2-4 رسمی جملوں کے علاوہ اور کوئی بات کرنے کا وقت نہیں نکال سکا تھا، مگر ان کے چہرے پر سوچوں کا جال وہ 10 منٹ میں ناشتہ ختم کرنے کے دوران بھی بخوبی دیکھ لیا کرتا تھا، اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اس کا بھی اسے کچھ اندازہ تھا۔ اس لیے وہ لاشعوری طور پر اس موضوع سے پہلو تہی کرتے ہوئے ان کے خاموش سے انداز کو نظر انداز کر دیتا۔ تبھی انہیں سوچ میں گم دیکھ کر بھی عالیہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے خیال سے بریرہ ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ حامد بھی ہر لحاظ سے بہت اچھا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں انکار کرنا چاہیے۔ عالیان کے صاف لفظوں میں حامی بھرنے پر ریاض غفار غور سے اس کی شکل دیکھنے لگے۔ بظاہر تو انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں دل نہیں مان رہا۔ شگفتہ نے بھی ذکر کیا تھا، وہ تو کافی خوش بھی لگ رہی ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے وہ تو پہلے ہی تمہارے ماموں سے ہاں کیے بیٹھی ہے۔ اس کی اتنی خوشی دیکھ کر میں نے بھی سوچا کیا حرج ہے ہاں کرنے میں، لیکن جانے کیوں فیصلہ ہو نہیں پا رہا۔ کیوں؟ عالیان انہیں الجھن میں دیکھ کر بولا۔ پتہ نہیں، شاید اس لیے بھی کہ وہ لوگ رشتہ کرتے ہی شادی کی تاریخ مانگیں گے، اور بریرہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے۔ ان کے کہنے پر عالیان بے ساختہ مسکرا دیا۔ بریرہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی بہت زیادہ لاڈلی۔ اسے خود سے اتنا دور بھیجنے کے خیال سے ہی وہ اس رشتے کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہے تھے۔ تبھی شادی کی عمر کو پہنچتی اپنی بیٹی بھی انہیں اتنی چھوٹی لگ رہی تھی، اور وہ اس بودے سے بہانے کا سہارا لے کر اسے کچھ دن اور اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ یہ یقین تو مجھے بھی ہے کہ وہ فوراً شادی کا مطالبہ کریں گے، لیکن جو کام کل کرنا ہے اسے آج کر لینے میں کیا حرج ہے؟ خواہ مخواہ کی ٹال مٹول کا فائدہ؟ عالیان نے ناصحانہ انداز میں کہا۔ تمہاری بات بھی صحیح ہے، لیکن اس رشتے میں اتنی بھی خوبیاں نہیں ہیں کہ ہم اتنی جلد بازی کا مظاہرہ کریں۔ ایک تو ان کی رہائش گاؤں میں ہے، بریرہ شہر میں رہنے کی عادی ہے، پھر وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت رہتے ہیں، بریرہ کو اکیلے رہنے کی عادت ہے، اور سب سے بڑھ کر بریرہ کو حامد سے اچھا لڑکا بھی مل سکتا ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ لیکن حامد میں کیا برائی ہے؟ عالیان کو ان کے آخری والے اعتراض پر قدرے حیرت ہوئی تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولے، برائی نہیں ہے، لیکن اب جیسے خود کو دیکھ لو، تم صرف ریاض غفار کے بیٹے نہیں ہو بلکہ اپنے نام سے جانے جاتے ہو۔ بے شک تمہیں باپ دادا کی طرف سے بہت کچھ ملا ہے، مگر تم نے اپنی محنت سے اسے بہت آگے بڑھایا ہے۔ یہ کہنا بالکل بیجا نہیں ہوگا کہ آج لوگ مجھے تمہارے نام سے جانتے ہیں، اور یہ سب صرف ہمارے بزنس سرکل میں نہیں، جو لوگ ہماری فیلڈ میں ہیں نہیں بھی ہیں وہ بھی تمہارے نام سے واقف ہیں، جبکہ حامد کی ایسی کوئی پہچان نہیں۔ وہ بہت ذہین لڑکا ہے، آئندہ زندگی میں بہت ترقی کرے گا، مگر فی الحال وہ ایسی کسی غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کر رہا کہ ہم فوراً اپنی بیٹی کا ہاتھ اسے دے دیں۔ ریاض غفار کی باتیں گو کہ غلط نہیں تھی، مگر عالیان کو ان کا حامد سے اسے موازنہ بڑا عجیب لگا تھا۔ ڈیڈی، میرا نہیں خیال کہ میری شہرت اور نام کی وجہ سے بریرہ کے لیے آئے اتنے اچھے رشتے کو ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ حامد ہر لحاظ سے بہت اچھا لڑکا ہے، آپ اسے میرے ساتھ کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ عالیان قائل نہ ہوتے ہوئے بولا، کمپیئر نہیں کر رہا، بس ایسے ہی دل میں خیال آیا تھا، لیکن میرے خیال سے تم اس رشتے پر بہت خوش ہو۔ وہ جیسے کوئی معقول دلیل نہ دے سکے تو الٹا اسی سے پوچھنے لگے۔ ہاں، وہ لوگ تھوڑے پرانے خیالات اور رہن سہن کے حامل ضرور ہیں، لیکن لوگ اچھے ہیں، اور حامد بریرہ کے لیے ہر لحاظ سے اچھا ہے۔ عالیان نے بلا جھجک کہا تو ریاض غفار کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد مسکرا دیے۔ تمہارا ووٹ بھی اگر تمہاری ماں کی طرح اس کے حق میں ہے تو پھر تو واقعی اس میں کوئی نہ کوئی خاص بات تو ضرور ہوگی، اور پھر جس میں سب کی خوشی اسی میں میری خوشی۔ ریاض غفار نے رضامندانہ انداز میں کندھے اچکائے تو عالیان بھی انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ نمل نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور شام سے ہی بستر پر پڑ کر سو گئی۔ رشیدہ بیگم نے اسے جگانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ایک تو وہ جانتی تھی کہ وہ بہت تھکی ہوئی ہے، دوسرے وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ عظمت خلیل سے اس کا سامنا ہو۔ حالانکہ عظمت خلیل کے انداز سے ظاہر تھا وہ اسے زیادہ کچھ سنانے کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی بابت پوچھا تک نہیں تھا۔ وہ خود ہی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر رات کو کھانے کی میز پر اس کے لوٹ آنے کی اطلاع دینے لگی۔ نوالا منہ کی طرف لے جاتے ہوئے لمحہ بھر کو ان کا ہاتھ رکا، اور پھر وہ ایسے بن گئے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ پھر بھی رشیدہ بیگم جو ہر وقت ان کے غصے سے خوفزدہ رہتی تھی، دل کڑا کر کے بولی، ابرار کے دوست کی بیوی نے خواہ ہی بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ نمل مجھے بتا رہی تھی ابرار کا دوست بہت شریف آدمی تھا،
وہ اسے فوری طور پر اپنے گھر ضرور لے گیا تھا، مگر بعد میں نمل ہوٹل میں ہی ٹھہری تھی اور مجھے اس ٹاپک میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، عظمت خلیل نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ رشیدہ بیگم کے لیے ویسے ہی بولنا مشکل تھا، وہ تو صرف بیٹی کی صفائی دینے کے لیے اتنا کچھ کہہ بھی گئی تھی، مگر عظمت خلیل کو لاتعلق بنا دیکھ کر جہاں ان کے دل میں ایک ہوک اٹھی تھی، وہیں تھوڑا اطمینان بھی ہوا تھا کہ کم از کم وہ نمل کے منہ پر کھڑے ہو کر اسے ذلیل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، ورنہ تو انہیں یقین تھا کہ جب نمل واپس آئے گی عظمت خلیل اس کے ساتھ بہت بری طرح پیش آئیں گے، مگر وہ تو اس کا رشتہ طے کر کے اتنے مطمئن ہو گئے تھے جیسے ان کی زندگی کا مقصد ہی اس کا بوجھ اتار کر پھینک دینا ہو، یا وہ یہ جتانا چاہتے تھے کہ نمل چاہے جتنی بھی منمانی کر لے، اس کی زندگی کی باغ ڈور ان کے ہی ہاتھ میں ہے۔ تبھی اس کی زندگی کا فیصلہ کر کے ان کی انا کو تسکین مل گئی تھی اور اب وہ اس موضوع پر کچھ سننے کہنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ رشیدہ بیگم انہیں اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے خاموش ہو کر رہ گئیں۔ جانتی تو نمل بھی انہیں بہت اچھی طرح تھی، لیکن وہ کیونکہ پورے حالات سے واقف نہیں تھی، اس لیے ان کے رویے پر حیران تھی۔ صبح اس کی آنکھ معمول سے ذرا دیر سے کھلی تھی اور اسے یہ جان کر شدید حیرت ہوئی تھی۔ عظمت خلیل اس کے جاگنے سے پہلے ہی گھر سے نکل گئے۔ اس کا تو خیال تھا گھر آتے ہی اس کی عظمت خلیل کے سامنے پیشی ہوگی، وہ رشیدہ بیگم کو بھیج کر اسے سوتے میں سے جگا کر بلا لیں گے، مگر انہوں نے اس کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کیا۔ لیکن بھلا نمل کو اس بات سے کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ تو یہ سوچ کر پرسکون ہو گئی تھی کہ عظمت خلیل کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہونے سے رہ گئی۔ رشیدہ بیگم کی بھی کچھ بتانے کی ہمت نہ ہوئی، البتہ اسے یونیورسٹی کے لیے تیار دیکھ کر انہوں نے اسے ایک دن آرام کرنے کا مشورہ ضرور دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنی زندگی سے متعلق اتنا اہم فیصلہ اسے دوسروں کے منہ سے سننا پڑے، کیونکہ خرم اس کی یونیورسٹی میں تھا اور اتنے دنوں کے بعد نمل کے جانے پر اس کے پاس آ کر اسے اپنے اور اس کے رشتے کے طے ہونے اور کچھ دنوں بعد ہونے والی منگنی کی مبارکباد ضرور دیتا۔ پتہ نہیں نمل کو یہ سب سن کر کیسا لگنے والا تھا، ان میں خود سے بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اگر انہیں کل اندازہ ہوتا کہ وہ صبح اٹھتے ہی یونیورسٹی کے لیے تیار ہو جائے گی تو شاید وہ اسے کچھ اشارہ ہی دے دیتی۔ اب اسے گھر سے نکلتا دیکھ کر ان سے کوئی بات ہی نہیں بن رہی تھی، چنانچہ وہ اسے ایک دن چھٹی کر لیتی ہی کہہ سکی، جس پر نمل اطمینان سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ چھٹیاں تو پہلے ہی بہت ہو گئی ہیں اور اب تو گھر آ گئی ہوں، آرام بھی ہوتا رہے گا، فی الحال تو میرا جانا ضروری ہے، پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا ہے اور رومیلا اور سنبل سے ملنے کا بھی دل بہت کر رہا ہے۔ اللہ حافظ۔ رشیدہ بیگم محض اس کی پشت پر لہراتی چٹیا کو دیکھ کر رہ گئی۔ رشیدہ بیگم خاموش ہی رہ گئی۔ نہ جانے انہیں کیوں یقین تھا کہ نمل اس رشتے کے متعلق سن کر کوئی خاص خوشی نہیں ہوگی۔ ایک تو وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ نمل کسی لڑکے میں انوالو نہیں ہے، بھلے ہی وہ لڑکا اس کی یونیورسٹی کا ہے، مگر نمل کی اس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوگی۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ انہیں بتا چکی ہوتی۔ دوسرے یہ کہ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ نمل کو عظمت خلیل کا حکمیہ انداز قطعی پسند نہیں۔ جب وہ رومیلا سے اس کی رائے پوچھے بغیر طے کی جانے والی شادی کے خلاف تھی تو اپنے ساتھ ٹھیک اسی فعل کو کیسے برداشت کر لیتی، جبکہ اپنے معاملے میں تو اسے یہ بھی یقین تھا کہ عظمت خلیل نے جلد بازی میں اس کا رشتہ طے کر کے صرف اپنا غصہ نکالا ہے، اسی لیے انہیں یقین تھا کہ اپنی شادی کا پتہ چلتے ہی نمل کا رد عمل بڑا شدید ہوگا۔ حالانکہ دل سے وہ یہی چاہ رہی تھی کہ نمل شادی کے لیے خوشی خوشی مان جائے، کیونکہ خرم کو انہوں نے بھلے ہی نہیں دیکھا تھا، مگر اس کے والدین بہت سلجھے ہوئے اچھے خاندانی لوگ لگے تھے، اور پھر جو بہتان نمل پر لگا تھا، بھلے ہی نمل کے منہ سے سچ سننے کے بعد ان کا دل صاف ہو گیا تھا، مگر ابرار اور اس کے گھر میں تاثر تو اب بھی یہی تھا کہ نمل کوئی گل کھلا کر آئی ہے۔ ابرار اگر باہر کہیں ذکر نہیں بھی کرتا ہے تب بھی اس کی بیوی سے انہیں کوئی زیادہ اچھی امید نہیں تھی۔ ایسے حالات میں وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ نمل جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جائے، کیونکہ شریف لوگوں کے لیے تو الزام لگ جانا ہی ڈوب مرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، بھلے ہی اس الزام میں کوئی سچائی نہ ہو۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اگلے ہی دن یونیورسٹی جانے لگو گی، رومیلا نے نمل کے برابر میں گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا۔ ہاں، صبح جب نمل کا فون آیا ہے کہ میں تمہیں پک کرنے آ رہی ہوں تو میں بھی حیران رہ گئی، سنبل نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ حالانکہ میں نے شام کو فون پر ذکر کر دیا تھا کہ میرا کل آنے کا ارادہ ہے، نمل نے موڑ کاٹنے کے لیے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ تمہیں تھکن اتنی ہوگی کہ تمہارا ارادہ ڈگمگا جائے گا، رومیلا پرسوچ انداز میں بولی تو نمل روڈ پر سے نظر ہٹا کر اس پر اچٹتی سی نظر ڈال کر کہنے لگی، کیا بات ہے، کیا تم لوگ چاہ نہیں رہے تھے کہ میں ابھی آؤں؟ اس کی بات پر رومیلا نے پلٹ کر ایک نظر سنبل کو دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو اب کیا کریں؟ اب تو بتانا ہی پڑے گا، وہاں جا کر بھی پتہ چلنا ہی ہے، سنبل نے مجبور سی شکل بنائی۔
خیریت تو ہے؟ نمل ٹھٹک گئی۔ وہ جو تم نے خرم کو تھپڑ مارا تھا نا، وہ بات پوری یونیورسٹی کو پتہ چل چکی ہے۔ کسی نے اس منظر کی مووی بنا کر فیس بک میں ڈال دی ہے۔ رومیلا نے بہت مختصر سے انداز میں بڑی سنجیدہ سی بات اس کے گوش گزار کی، تاکہ نمل اس بات کو اس شدت سے محسوس نہ کر سکے جس شدت سے وہ یونیورسٹی میں گردش کر رہی تھی۔ پھر بھی بات اتنی معمولی نہیں تھی کہ نمل کو کچھ احساس نہ ہو۔ وہ یہ سن کر حقیقتاً الجھ گئی۔ فوری طور پر وہ کچھ بولی بھی نہیں، مگر اس کی پیشانی پر پڑے بل اس کی ناگواری کو ظاہر کر رہے تھے۔ کچھ دیر سنبل اور رومیلا اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہیں، پھر آخر رومیلا بولی، خرم تو تب سے یونیورسٹی ہی نہیں آیا ہے اور اتفاق سے تم بھی نہیں آ سکی، تو سب سمجھ رہے ہیں کہ… رومیلا سوچ سوچ کر بول رہی تھی کہ کن الفاظ میں اسے یونیورسٹی میں مقبول تبصروں سے آگاہ کرے، مگر نمل نے اس کی ادھوری بات سے پورا مطلب اخذ کرتے ہوئے اس کا جملہ خود ہی مکمل کر دیا کہ ہم دونوں منہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ سنبل اور رومیلا کی خاموشی نے اس کے اندازے کی تصدیق کر دی تو نمل کو شدید قسم کی کوفت کا احساس ہوا۔ پھر بھی وہ ان دونوں کو خجل دیکھ کر خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے بیزاری سے بولی، سوچنے تو جو بھی سوچتے ہیں کچھ دن بات کر کے بھول جائیں گے۔ نمل کو نارمل انداز میں ریئیکٹ کرتا دیکھ کر سنبل کی تھوڑی سی ہمت بڑھ گئی۔ وہ اسے مزید حقیقتوں سے آگاہی پہنچاتے ہوئے بولی، لیکن وہ مووی جس کسی نے بھی ڈالی ہے اس نے وہ اچانک فلم بند نہیں کی، بلکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے پوری تیاری کے ساتھ کوئی پہلے سے وہاں موجود تھا تاکہ یہ سب فوکس کر سکے۔ کیا بات کر رہی ہو؟ نمل حیرانی سے بولی تو سنبل اور رومیلا خود بخود اسے ساری تفصیل بتاتی چلی گئی۔ حالانکہ ان دونوں نے طے کیا تھا کہ نمل کو سرسری سے انداز میں بتائیں گے، ورنہ وہ عادت کے مطابق بھڑک اٹھے گی، مگر ایک تو اس سارے معاملے کے پیچھے جس کسی کا بھی ہاتھ تھا اسے نمل نہیں جانتی تھی، اور خرم کی طرف سے ایسی کسی حماقت کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ اسے کیا ضرورت تھی ایسی کوئی حرکت کر کے اپنا تماشا بنانے کی؟ چنانچہ نمل کو اس حساب سے غصہ نہیں آیا تھا جتنا خرم کی کسی حرکت پر آ سکتا تھا، مگر ایک جھنجھلاہٹ اس پر سوار ہو گئی تھی جو کہ بالکل فطری تھی۔ بھلے ہی رومیلا اور سنبل نے اسٹوڈنٹس کا رد عمل بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں بتایا تھا، نمل کو اتنا اندازہ تو تھا کہ ایسے قصے ایسی جگہوں پر کس طرح نمک مرچ لگا کر چٹکاروں کے ساتھ اچھالے جاتے ہیں۔ اس پر سونے پر سہاگا سنبل کا بار بار ایک ہی جملہ دہرانا، مجھے تو خرم کی خاموشی سے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کر بیٹھے۔ اتنی خاموشی سے وہ تھپڑ کھا کر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ وہ کوئی نہ کوئی قدم تو ضرور اٹھائے گا۔ سنبل آنکھ سے رومیلا کو اشارہ کر رہی تھی کہ وہ نمل کو خرم کے اظہار محبت کے متعلق بتا دے، مگر رومیلا نظر انداز کیے جا رہی تھی۔ اس کے خیال میں ایک ہی دن میں اتنی ساری حیران کن باتیں ایک ساتھ بتا دینا ٹھیک نہیں۔ اگر فیس بک میں یہ مووی نہ ہوتی تو بات اور تھی، مگر اب فی الحال نمل کے سامنے یہ ذکر چھیڑنا مناسب نہیں تھا۔ اور پھر خرم کے بار بار ذکر پر وہ چڑ بھی گئی تھی، تبھی زج ہو کر بولی، وہ جب کچھ کرے گا تب کرے گا، تم تو اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی اس فکر میں آدھی رہ جاؤ گی۔ لیکن نمل، سنبل نے کچھ کہنا چاہا لیکن نمل نے ٹوک دیا۔ یہ بتاؤ تم لوگوں نے مووی دیکھی ہے کیا؟ اس میں اس لڑکے کے ٹکرانے اور میرے اوپر پیپسی گرانے کا سین بھی کلیئر نظر آ رہا ہے۔ اس سوال پر وہ دونوں ہی کچھ ہچکچا گئیں۔ ہاں آ تو رہا ہے، مگر سنبل اٹکتے ہوئے بولی تو نمل نے فوراً لب بھینچ لیے، جبکہ رومیلا اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے جلدی سے بولی، لیکن ان سب چیزوں پر کوئی دھیان نہیں دے رہا، سب کی توجہ کا مرکز تو وہ زوردار تھپڑ ہے جو تم نے خرم کو مارا ہے۔ اسی لیے تو وہ مووی جب سے فیس بک پر ڈالی ہے خرم یونیورسٹی پر نہیں آ رہا، اس لیے جو کچھ بھی اس میں نظر آ رہا ہے وہ اس کے لیے باعث شرم ہے، تمہارے لیے نہیں۔ لیکن خرم آج تو یونیورسٹی آیا ہے، پارکنگ میں اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہوئے نمل نے سنجیدگی سے کہا تو رومیلا اور سنبل دونوں اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگیں۔ خرم کی گاڑی اپنی مخصوص پارکنگ میں موجود تھی۔ ان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ سنبل نے آنکھ سے اشارہ بھی کیا کہ اب نمل کو اس کے اظہار کے متعلق سب بتا دو، مگر رومیلا ہلکے سے سر نفی میں ہلا کر رہ گئی۔ نمل کا موڈ کافی خراب لگ رہا تھا۔ خرم کی گاڑی دیکھ کر وہ جس طرح اسے دیکھتی رہ گئی تھی وہ اس کے تذبذب میں ہونے کو بخوبی ظاہر کر رہا تھا۔ آخر خرم اتنے دن بعد آیا تھا، ابھی تو ویسے ہی یہ یونیورسٹی کا ہاٹ ٹاپک تھا، خرم کے آنے پر تو اس ذکر کو کچھ اور زور و شور سے ابھرنا تھا۔ یہ سوچ کر ہی نمل کی کوفت میں اضافہ ہوئے جا رہا تھا، مگر اب یہاں تک آ جانے کے بعد وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اور پھر وہ جب بھی آتی اس صورتحال کا سامنا تو کرنا ہی تھا، پھر آج ہی کیوں نہیں؟ نمل گہرا سانس کھینچتی اپنی جگہ کا دروازہ کھول کر اتر گئی۔ سنبل اور رومیلا نے بھی تیزی سے اس کی تقلید کی۔ اگر تمہارا موڈ نہیں ہے تو کل آ جانا، رومیلا بولی۔ نمل صرف نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تو وہ تینوں خاموشی سے آگے بڑھنے لگی۔ نمل نے خود پر اٹھنے والی ہر نظر کو ٹھٹکتا دیکھ کر اپنے قدموں کی رفتار معمول سے بڑھا دی، مگر جیسے ہی وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی
ارد گرد گزرتے جتنے بھی لوگ تھے رک کر چہمگوئیاں کرنے لگے۔ نمل کی رفتار اتنی تیز ہو گئی تھی کہ رومیلا اور سنبل کو اس کا ساتھ دینے کے لیے دوڑنا پڑ رہا تھا، لیکن جیسے ہی نمل کلاس میں داخل ہوئی اس کے قدموں کو بریک لگ گئی۔ کلاس کی کچھ لڑکیاں جن سے اس کی اچھی خاصی بات چیت بھی تھی اسے دیکھتے ہی نعرہ لگانے والے انداز میں بڑے جوش سے ہم آواز ہو کر بولیں، تھا جس کا انتظار وہ شاہکار بھی آ گیا۔ نمل کوشش کرنے لگی کہ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل رہیں۔ وہ خامخواہ کا غصہ دکھا کر یا ناگواری ظاہر کر کے انہیں باتیں بنانے کا مزید موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ سب تو اس صورتحال سے ہز اٹھا رہے تھے۔ وہ جتنا چڑھتی انہیں اتنا ہی مزہ آتا، جبکہ جتنا وہ سنجیدہ رہ کر بے نیاز نظر آتی اتنا ہی وہ اس واقعے کو جلد بھول بھال جاتے۔ حالانکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسے مکمل طور پر لوگوں کے ذہنوں سے محو کرنا تو ناممکن تھا، مگر اتنا ہی بہت تھا کہ لوگ اس بارے میں باتیں کرنا ہی چھوڑ دیں۔ مگر اس مقام تک پہنچنے کے لیے ابھی کئی مراحل باقی تھے، جن میں سرِ فہرست ان لڑکیوں کے سوالوں کا جواب دینا تھا جو اس کے گرد جمع ہونے لگیں۔ کہاں غائب تھی اتنے دنوں سے؟ ہم سب کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پہلے تو اس مووی کو دیکھنے کے بعد تمہیں سراہنے کو دل چاہ رہا تھا۔ ہاں بھائی، کیا زوردار تھپڑ مارا ہے تم نے، وہ بھی خرم حسن کو، جسے یونیورسٹی کے لڑکے تو کیا پروفیسرز تک ڈرتے ہیں۔ مگر میری سمجھ میں تو یہ نہیں آیا تم نے اسے مارا کیوں؟ وہ تو تمہیں بچانے آیا تھا۔ ارے وہ سب چھوڑو یار، ایک لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر ان سب لڑکیوں کی بھانت بھانت کی بولیوں کو بند کیا اور عین نمل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ کوئی بہت ہی خاص بات پوچھنے جا رہی ہو، کیونکہ ساری ہی لڑکیاں بڑے تجسس اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی تھیں۔ یہ سب ریئل میں ہوا ہے یا تم دونوں نے یونیورسٹی میں مقبول ہونے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے؟ بڑے سنسنی خیز لہجے میں پوچھ رہی تھی وہ۔ نمل سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتی رہی تو وہ یہ سمجھی کہ نمل اس کی بات نہیں سمجھی، اس لیے وضاحت کرتے ہوئے بولی، دیکھو نا، کلاس کے پہلے ہی دن تم نے اس کی کمپلین کی تھی اور اب یہ تھپڑ۔ بظاہر تو تم دونوں ندی کے دو کنارے لگتے ہو، پھر اچانک یہ کنارے مل کیسے گئے؟ اس کے جملے کا ہلکا پن اور معنی خیز لہجہ نمل کی تیوری پر بل ڈال گئے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بھائی میں کہاں بکواس کر رہی ہوں، خود ہی تو فیس بک پر اپنی منگنی میں پوری کلاس کو انوائٹ کیا ہے، وہ بھی محض 2 دن بعد۔ نمل کی ناگواری الجھن میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ لڑکی بڑے اعتماد سے بول رہی تھی، جھوٹ بولنے یا من گھڑت سنانے والی کوئی گھبراہٹ اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ سنبل اور رومیلا جو نمل سے تھوڑا پیچھے کھڑی تھی سوالیہ انداز میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ میں سمجھی نہیں، نمل نے صاف پوچھ لینا مناسب سمجھا۔ سمجھ میں تو ہمارے بھی نہیں آ رہا، ایک طرف تو اتنا زوردار تھپڑ مار رہی، دوسری طرف اگلے ہی ہفتے اس کے ساتھ منگنی کر رہی ہو، وہ بھی اتنے اہتمام سے کہ پوری کلاس کو انوائٹ کر لیا، حالانکہ کلاس کے لڑکوں سے تو تمہاری بات چیت تک نہیں ہے۔ نمل کے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، البتہ رومیلا اور سنبل دھک سے رہ گئی تھی۔ سنبل کو تو لگ رہا تھا اتنی بڑی بات وہ مذاق میں نہیں کہہ سکتی تھی۔ ساری لڑکیوں کی پرشوق نظریں نمل پر جمی تھیں۔ یہ ضرور ایک بے ہودہ حرکت تھی جو کسی کی جانب سے کی گئی تھی، مگر اس بار نام نمل کا استعمال کیا گیا تھا، جبکہ رومیلا کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ خرم نے اسے نمل کے گھر کا ایڈریس وغیرہ لینا چاہا تھا تاکہ اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیج سکے۔ اسے یہ یقین تو نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی نمل کی منگنی بھی طے ہو گئی، اور اس کی ماں تک نے نمل سے ذکر نہیں کیا، مگر اسے یہ ضرور لگ رہا تھا کہ یہ افواہ نہیں ہے۔ 2 دن بعد منگنی ہو رہی تھی یا نہیں اس بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن اسے یہ ضرور یقین تھا کہ خرم اگر اتنے دنوں سے یونیورسٹی نہیں آیا ہے تو بھی گھر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھا رہا ہوگا۔ ضرور اس نے کوئی عملی قدم اٹھایا ہے اور اسی کے نتیجہ میں یہ اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں۔ ان تینوں کو ہی اپنی اپنی جگہ ساکت دیکھ کر ان لڑکیوں نے پھر بات شروع کی۔ پہلے تو میں نے جب انویٹیشن کے بارے میں پڑھا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ ہاں میں بھی یہی سمجھی کہ کسی نے مذاق کیا ہے، مگر خرم نے آ کر جس طرح اپنی کلاس میں مٹھائی بٹوائی ہے اس کے بعد تو یقین نہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ نمل ایک دم چونک اٹھی۔ تو یہ شوشہ چھوڑا ہے خرم نے اپنا انتقام لینے کے لیے؟ نمل کا خون رگوں میں ابلنے لگا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اتنی بڑی بات کہنے کی؟ اس طرح کسی کے ساتھ اس کے نام کو منسوب کیے جانا ویسے ہی نمل کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس پر خرم کی طرف سے ایسے اقدام پر تو اس کا غصہ نقطہ عروج پر پہنچ گیا۔ وہ لڑکیاں ابھی بھی بول رہی تھی مگر نمل کو سوائے سائیں سائیں کے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ البتہ رومیلا اور سنبل یہ سننے کے بعد کہ خرم نے مٹھائی تقسیم کرائی ہے دم بخود کھڑی ان کے مذاق اور طنز سن رہی تھیں۔ اب ہمارے سامنے حیران ہونے کی ایکٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
ایک ساتھ تم دونوں نے اتنے دن چھٹیاں کی اور ایک ساتھ ہی آج یونیورسٹی آئے ہو۔ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے تو اتنا ڈرامہ کیوں ہو بھائی؟ بلکہ تمہیں بھی خرم کی طرح مٹھائی لے کر آنا چاہیے تھا۔ ویسے سچ سچ بتاؤ یہ سب ہے کیا؟ ابھی تو تھپڑ مارا تھا اور اب اسی سے منگنی کر رہی ہو۔ کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اور وہ کیسے دور ہوئی؟ یا میرا اندازہ ہی ٹھیک ہے، تم دونوں کا خاموش افیئر چل رہا تھا، لیکن یونیورسٹی میں مشہور ہونے کے لیے خود ہی مووی بنا کر بہت ہی معنی خیز انداز میں آنکھیں نچاتے ہوئے جملے کو دانستہ ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ نمل کو تو پہلے ہی شدید غصہ آ رہا تھا۔ افیئر جیسا گرا ہوا لفظ سن کر اسے اپنی شریانیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شٹ اپ، زبان سنبھال کر بات کرو عظمیٰ۔ نہ میری کوئی منگنی ہو رہی ہے اور نہ ہی میں نے کسی کو انوائٹ کیا ہے۔ یہ سب کسی کا تھرڈ کلاس مذاق ہے، بلکہ کسی کا نہیں، یہ سب یقیناً خرم کا کیا دھرا ہے۔ ایسی گری ہوئی حرکت اس کے سوا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ نمل غصے کی شدت سے آگے بھی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ رومیلا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کلاس سے باہر کھینچنا شروع کر دیا۔ چھوڑو مجھے رومیلا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نمل اس کے ساتھ کھینچتے ہوئے بری طرح تل ملا گئی، مگر رومیلا رکی نہیں، بلکہ نمل کی باتیں سن کر لڑکیاں جو عجیب و غریب رد عمل کا مظاہرہ کرنے لگی تھی ان کے تبصرے سننے سے پہلے ہی سنبل بھی ان دونوں کے پیچھے باہر آ گئی، اور نمل کو رکنے کے لیے زور لگاتا دیکھ کر اس نے بھی ایک جانب سے نمل کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے گھسیٹنے لگی۔ نمل چپ رہو اور چلو ہمارے ساتھ، سنبل نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کلاس کے باہر ادھر سے ادھر گزرتے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر ان تینوں نے ہی اپنی اپنی زور آزمائی کو قابو میں کر لیا تھا، مگر نمل کے دونوں بازو ابھی تک ان دونوں کے ہاتھوں میں تھے، جیسے انہیں ڈر ہو نمل ابھی بھی ہاتھ چھڑا کر کلاس کی لڑکیوں کے پاس پہنچ جائے گی۔ ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل کر آخر نسبتاً ایک تنہا گوشے پر پہنچ کر نمل نے ایک جھٹکے سے اپنے دونوں ہاتھ چھڑوا لیے، کیونکہ ان دونوں کی گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اگر نمل اپنے بازو نہ بھی چھڑواتی تو بھی وہ چھوڑنے ہی والی تھی۔ تم دونوں نے مجھے ان سے بات کرنے کیوں نہیں دی؟ میرے اس طرح بھاگ آنے پر تو وہ یہ سب سمجھ رہی ہوں گی کہ میری منگنی واقعی خرم کے ساتھ ہو رہی ہے۔ نمل ببھر کر بولی تو رومیلا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ صرف وہ ہی یہ نہیں سمجھ رہی بلکہ میں بھی یہی سمجھ رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ نمل چڑ گئی۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ تمہاری منگنی واقعی خرم کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ بھی 2 دن بعد۔ تبھی خرم نے مٹھائی بٹوائی ہے، ورنہ اس کا دماغ اتنا خراب نہیں کہ اتنی بڑی بات مذاق میں کہہ دے تاکہ کل کو خود اسی کا مذاق بن جائے۔ تمہارا مطلب ہے پرسوں میری منگنی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ نمل تلخی سے بولی۔ ایسا کوئی ناممکن تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ مامون تمہیں بتا کر ہی تمہارا رشتہ کریں۔ مجھے کون سا بٹھا کر میری رائے لی گئی تھی، مجھ سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا، تمہیں بتانا تک ضروری نہیں سمجھا۔ رومیلا کی بات ایسی تھی کہ نمل کا غصہ قدرے کم ہو گیا، مگر وہ رومیلا سے متفق تب بھی نہیں تھی۔ تبھی سر نفی میں ہلاتے ہوئے رسانیت سے کہنے کی کوشش کرنے لگی، یہ جو کچھ بھی ہے مجھے پریشان کرنے کے لیے خرم کی اڑائی ہوئی افواہ ہے۔ میں اس بات کی کمپلین کروں گی، تاکہ کمپلین کرنے سے پہلے کنفرم کر لو۔ اصل میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، خرم اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر بھیجنا چاہ رہا تھا، اس نے تمہارا ایڈریس وغیرہ مانگا تھا اور… کیا؟ نمل چیخ پڑی تو رومیلا تیزی سے بولی، میں نے اسے تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور مجھے تو یہی لگا کہ وہ تمہارے کینیڈا سے آنے کا انتظار کر رہا ہے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے اس نے اپنے آپ سب کچھ پتہ کر کے اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج دیا ہوگا۔ رومیلا کے تیز تیز کہنے پر نمل بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ تب کافی دیر سے خاموش کھڑی سنبل نے لب کشائی کی۔ اس نے رومیلا کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کیا ہے۔ ہی لوز یو۔ سنبل بڑی سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی، مگر نمل کو اس کا انداز سراسر چھیڑتا ہوا لگا تھا۔ تبھی اپنے غصے پر ضبط کرتے ہوئے چبا کر بولی، اس نے کہا اور تم دونوں نے مان لیا؟ مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس کی بات پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن میں نے یونیورسٹی کے بالکل شروع کے دنوں میں ہی کہہ دیا تھا کہ وہ تمہاری ذات میں غیر معمولی دلچسپی لیتا ہے۔ رومیلا نے بے تاثر لہجے میں کہا تو نمل نے ایسے آنکھیں پٹ پٹائیں جیسے خود کو کوئی سخت بات کہنے سے روک رہی ہو۔ اسے اتنا بیزار دیکھ کر سنبل کچھ ناراض ہوتے ہوئے بولی، اس میں اتنا بگڑنے کی کیا بات ہے؟ اگر وہ تم سے محبت کرتا ہے تو یہ تو تمہارے لیے خوشی کی بات ہے۔ نمل نے ایک دم آنکھیں کھول کر ایسے اسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو رہا ہو، اور یہ بات سنبل کو بھی سلگا گئی۔ وہ جرا کرنے والے انداز میں کہنے لگی، خرم کو ایسا گرا پڑا نہیں ہے جو تم ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو۔ اول تو کسی لڑکی کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ کوئی اسے چاہتا ہے، خاص طور پر تب جب وہ کوئی چھچور پن دکھانے کی بجائے پراپر طریقے سے رشتہ لے کر آ رہا ہو۔ اور جو کچھ وہ اب تک کرتا رہا ہے، کیا وہ چھچور پن نہیں ہے؟
نمل بگڑ کر بولی۔ نمل، تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی بنیاد پر تم اتنے یقین سے کہہ سکو کہ اس لڑکے کو تمہیں چھیڑنے کے لیے خرم نے ہی بھیجا تھا، اور اس ایک بات کے علاوہ اب تک خرم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اتنا قابل گرفت بھی نہیں کہ تم اس کے لیے دل میں اتنی نفرت رکھو۔ میرے خیال سے ہم بیکار کی بحث کر رہے ہیں۔ نمل، تم ممانی کو فون کرو تاکہ پتہ چلے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ رومیلا نے ایک دم بیچ میں بول کر ان دونوں کی ہی توجہ دوسری جانب مبذول کرانی چاہی، مگر نمل اپنے سابقہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولی، امی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ اگر ہوتا تو امی اب تک مجھے بتا چکی ہوتی۔ اگر کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے تو صرف خرم سے، کیا سوچ کر اس نے یہ خرافات بکی ہیں۔ نمل کہہ کر رکی نہیں بلکہ ڈپارٹمنٹ کی طرف ایسے پلٹی تھی جیسے خرم کو تلاش کرنے جا رہی ہو۔ نمل، کیوں اپنا تماشا بنانا چاہتی ہو؟ لوگوں کے بیچ میں تم اس سے کیا بات کرو گی؟ میری مانو تو پہلے ممانی کو فون۔ نمل رومیلا کی بات کو انسنی کرتی جارحانہ انداز میں آگے بڑھتی رہی۔ سنبل اور رومیلا پریشان نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، جیسے ایک دوسرے سے کہہ رہی ہوں اس کے پیچھے جاؤ اور اسے روکو، مگر دونوں میں ہی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ خرم ویسے ہی ہر وقت دوستوں کے جمگھٹے میں گھرا ہوتا تھا، تو آج تو صورتحال بھی مختلف تھی۔ پتہ نہیں اس کے ارد گرد کتنا رش ہوگا، اور نمل کو اس کے روبرو دیکھ کر جو لوگ متوجہ نہیں بھی ہوں گے وہ بھی کھینچے چلے آئیں گے۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ دونوں اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئیں، جبکہ نمل سمت کا تعین کیے بغیر تیز تیز قدموں سے چلتی ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ خرم اس وقت اسے کہاں ملے گا، نہ ہی یہ ہوش تھا کہ اس کے ساتھ اس وقت کون کون ہوگا۔ اس کا ذہن تو بس بے تحاشا سوالوں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے تلاش کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتی، اسے ڈپارٹمنٹ کے باہر ہی خرم نظر آ گیا۔ وہ بھی متلاشی نظروں سے اسے ایسے ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ نمل واپس پلٹ کر تیز تیز چلتی اس کے پاس پہنچی اور بڑے جارحانہ انداز میں بولی، یہ سب کیا ہے خرم؟ اس کی آواز پر خرم چونک کر پلٹا تھا۔ وہ اسے ہی ڈھونڈتا باہر آیا تھا۔ نمل جس طرح ان لڑکیوں کے سامنے شادی سے انکار کر کے کلاس سے باہر نکلی تھی، وہ انداز دیکھ کر لڑکیوں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ ان میں سے 2-3 لڑکیاں جو خرم کی ظاہری پرسنالٹی کی وجہ سے اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھیں اور اس وقت اس کی منگنی کا سن کر بہت بے چین ہو گئی تھیں، فوراً خرم کے پاس جا پہنچی اور نمل کے رد عمل کے متعلق بتا کر استفسار کرنے لگیں۔ خرم کو بھلا انہیں صفائی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ محض ہنس کر ٹال گیا، مگر ان کے کہے کے مطابق کہ نمل کو ڈپارٹمنٹ کے باہر جاتا دیکھا ہے، اس سے بات کرنے کے لیے اسے وہیں ڈھونڈنے نکل آیا، مگر وہ تو غلط سمت میں مڑ گیا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا نمل نے خود ہی اسے پکار لیا۔ خرم اس وقت اتنا سرشار تھا کہ نمل کے لہجے اور تاثرات پر غور ہی نہ کر سکا۔ اس نے جو چاہا تھا سب کچھ عین اس کی خواہش کے مطابق ہو گیا تھا۔ اتنی جلدی نمل کے والد نے رشتہ منظور کر کے منگنی کی تاریخ بھی دے دی تھی، اور وہ اتنے دنوں کی غیر حاضری کے بعد آیا تو اپنے اسی خود اعتماد انداز کے ساتھ ہی آیا۔ اس کی لائی ڈھیروں مٹھائی نے واقعی تہلکہ مچا دیا تھا۔ سبھی اس کے پاس حیران ہوئے چلے آ رہے تھے اور یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اگر یہ سچ تھا تو اس مووی میں کیا تھا، اور اگر وہ سچ تھا تو یہ سب کیا ہے؟ خرم کسی کو بھی جواب دیے بغیر ان کی حیرانی سے لطف اندوز ہوتا، محض ہنس کر انہیں ٹال دیتا۔ سب سے زیادہ سکون تو اسے سمیر کے گروپ کو مٹھائی پیش کر کے حاصل ہوا تھا۔ سمیر کے پاس جا کر اس نے خود سے ڈبہ پیش کیا تھا، جو جواب میں سمیر کو مبارکباد تو خیر کیا دینی تھی، البتہ اس کی خاموشی اس کے لاجواب ہونے کو ظاہر کر گئی تھی۔ وہ تو انتظار میں تھا خرم آئے تو اس کی وہ عزت افزائی کریں کہ دوبارہ آنے کا ارادہ نہ کرے، مگر نمل کے ساتھ منگنی کا اعلان کر کے اس نے تو پانسا ہی پلٹ دیا تھا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر خرم کی روح تک شانت ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اسی پرکیف لمحوں کو محسوس کرتا تسکین بھرے انداز میں نمل کی طرف پلٹا تو اسے دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے بھول ہی گیا کہ کچھ دن پہلے اسی لڑکی نے اس کے منہ پر تماچا مارا تھا اور اسے جی بھر کر ذلیل کیا تھا۔ کہتے ہیں اندر کا موسم خوبصورت ہو تو باہر کی ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس پر نمل پر نظر پڑتے ہی وہ کہیں کھو سا گیا تھا۔ لائٹ گرین کلر کے سادہ سے سوٹ میں بالوں کی سیدھی سی چوٹی بنائے وہ بالکل ویسی ہی لگ رہی تھی جیسی ہمیشہ لگتی تھی۔ اس نے آج کوئی خاص اہتمام نہیں کیا تھا اور نہ ہی نیا پن تھا، پھر بھی اس پر وہ خرم کو بہت منفرد لگی تھی۔ شاید غصے کی وجہ سے اس کے چہرے پر پھیلی سرخی نے اسے ایک عجیب سی شادابی بخش دی تھی، یا موسم اتنا خوشگوار ہو رہا تھا کہ اس کا نکھرا نکھرا وجود بھی اس ہلکی ہلکی ہوا اور نرم گرم دھوپ کا حصہ لگ رہا تھا۔ 2 دن بعد اس لڑکی کے ساتھ اپنے نئے گھر میں اس کی منگنی ہونے والی تھی۔ اس خیال نے کچھ لمحوں کے لیے اس کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا تھا، مگر محض کچھ لمحوں کے لیے، کیونکہ نمل کے تیز لہجے نے اس پر چھائے خمار کو ایسے اتارا تھا جیسے کسی ہوا بھرے غبارے میں سوئی چبھو کر اسے ہوا نکال دی جائے۔
یہ کیا بکواس کی ہے تم نے یونیورسٹی میں؟ نمل سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے نہایت سختی سے بولی تو خرم پلکیں جھپکاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا تاکہ تھوڑی دیر پہلے وہ جس کیفیت سے گزرا تھا اس کا شائبہ تک اس کی آنکھوں اور لہجے میں نہ ہو۔ میں نے تو کوئی بکواس نہیں کی، اس نے محض خود پر چھائی جمود کو توڑنے کے لیے زبان کھولی، ورنہ وہ حقیقتاً سمجھا ہی نہیں تھا کہ نمل کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ یہ بکواس نہیں تو اور کیا ہے کہ 2 دن بعد ہماری منگنی ہو رہی ہے، نمل چٹخ کر بولی۔ اب کی بار خرم نے چونک کر بغور اسے دیکھا تھا جب ان لڑکیوں نے آ کر کہا تھا کہ نمل تو مان ہی نہیں رہی کہ اس کے ساتھ تمہاری منگنی ہو رہی ہے، تب اس نے زیادہ یقین نہیں کیا تھا۔ صنف مخالف کی اپنے اندر دلچسپی کو وہ خود بھی بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ وہ ان لڑکیوں کی باتوں کو مبالغہ آرائی کے غلاف میں لپٹی جلن ہی سمجھا تھا۔ البتہ یہ جان کر کہ نمل یونیورسٹی آ گئی ہے اس سے ملنے چلا آیا تھا، مگر اس کی طرف سے اس قسم کے رد عمل کی تو اسے توقع ہی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر مذاق یا خوامخواہ انجان بننے کی کوشش کرنے والی اداکاری کی رمق تک نہیں تھی۔ اس کے برعکس وہ بڑے تپے ہوئے لہجے میں سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، 2 دن بعد واقعی ہماری منگنی ہو رہی ہے، اس لیے میں نے ایسا کہا ہے۔ مجھے بھلا جھوٹی افواہ اڑانے اور فضول ہانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ خرم نے قدرے سنجیدگی سے کہا تو فوراً کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر جانے کس چیز نے اسے ایک دم بولنے سے روک دیا۔ یا تو رمیلا کی تھوڑی دیر پہلے کی کہی بات نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا، یا خرم کے چہرے پر پھیلا سکون اس کی صداقت کو ظاہر کر رہا تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، وہ جتنی خود اعتمادی سے اسے جرح کرنے آئی تھی اس میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ تبھی جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں اتنا دم نہیں تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، بلکہ تم انجان بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ میرے والدین تو باقاعدہ تمہارے گھر آئے تھے رشتہ مانگنے، اور تمہارے فادر عظمت خلیل نے خود اس رشتے کی منظوری دی ہے۔ وہ تو فوری شادی کی خواہش کر رہے تھے، مگر میرے پیرنٹس فی الحال صرف منگنی پر آمادہ ہوئے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے، کیونکہ وہ ہمارے نئے گھر میں منگنی کرنا چاہ رہے تھے۔ منگنی تو وہ خیر نئے گھر میں ہی کر رہے ہیں، مگر اب شفٹنگ کا کام بڑی افراتفری میں ہو رہا ہے، جو کہ ڈیڈ کے مزاج کے بالکل برعکس ہے۔ مگر اتنی جلد بازی صرف تمہارے فادر کے پرزور اصرار پر ہو رہی ہے۔ خرم بڑی تفصیل سے بولا، مگر یہ بات نہیں بتائی اس کے والد سے زیادہ فرقان حسن خرم کے پرزور اصرار پر اس افراتفری کی منگنی کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ نمل کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ خرم کی کہی ساری باتیں جھوٹ ہوں، مگر دماغ اسے جھنجھوڑ رہا تھا کہ کل سے اب تک عظمت خلیل نے اسے بلا کر اس کی کلاس نہیں لی تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے مصروف ہیں کہ انہیں اپنا غصہ نکالنے کا وقت نہیں مل رہا، بلکہ وہ اپنی بھڑاس اس کی زندگی کا فیصلہ کر کے اس کے پیچھے ہی نکال چکے ہیں۔ اب انہیں اس سے کچھ کہہ کر یا اس کی سن کر اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بے یقینی سے خرم کو دیکھی گئی تو خرم نے اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے قدرے شوخی سے کہا، یقین نہیں آ رہا نا، خواب ایسے بھی پورے ہوتے ہیں؟ خرم نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی تو نمل چونکتے ہوئے تلملا گئی۔ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر اپنے پیرنٹس کو میرے گھر کیسے بھیج دیا؟ کیونکہ مجھے لگا تم انکار کر ہی نہیں سکتی، تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خرم نے مسکراتے ہوئے محض اسے جلانے کے لیے کہا تو وہ واقعی بری طرح سلگ گئی۔ میں تب تو کیا اب بھی انکار کر سکتی ہوں اور کر رہی ہوں۔ ہماری کوئی 2 دن بعد منگنی نہیں ہو رہی، اپنے گھر میں بھی بتا دو اور یونیورسٹی میں بھی۔ نمل کی صاف انکار پر خرم چاہتے ہوئے بھی اپنی مسکراہٹ کو مدھم پڑنے سے نہ روک سکا۔ انکار کرنا تھا تو اپنے والدین کے سامنے کرتی، میرے سامنے اتنا بھاؤ کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ خرم نے طنزیہ انداز میں کہا تو نمل کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ اس کے والدین نے اسے اتنا مان دیا ہی کب تھا، وہ تو اپنی رائے کا اظہار کر پاتی۔ گو کہ یہ بات خرم کے سامنے کہنا اسے اپنی بے عزتی لگی تھی، مگر اسے یہ سوچنے کا موقع دے کر مزید خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ یہ فیصلہ نمل کی رضامندی سے ہوا ہے اور وہ محض اس کے سامنے بھرم دکھا رہی ہے۔ میرے والدین نے یہ فیصلہ میرے پیچھے کیا ہے۔ میں کینیڈا گئی ہوئی تھی، اگر وہ مجھ سے پوچھتے تو میں اسی وقت انکار کر دیتی۔ نمل کے 2 ٹوک لہجے پر ایک پل کے لیے خرم کے اندر سناٹا چھا گیا۔ یہ لڑکی کتنی بار اسے ذلیل کر چکی تھی، ہر بار اسے پہلے سے زیادہ بے عزتی کا احساس ہوا تھا۔ اس وقت بھی اس نے یہ سوچ کر خود کو بھڑکنے سے روکے رکھا کہ وہ کون سا اس سے محبت میں شادی کر رہا ہے، وہ تو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اچھا ہی ہے اگر وہ اس رشتے پر راضی نہیں ہے، اس طرح تو اس کے جذبہ انتقام کو اور تسکین ملنی چاہیے۔ خرم نے خود کو سمجھاتے ہوئے فوراً ہی اپنا لہجہ شوخ بنا لیا۔ یار کیوں ڈرامہ کر رہی ہو؟ مان لو تم نے اپنی خوشی سے اس رشتے کو قبول کیا ہے۔ مجھے تو پتہ ہی ہے کہ ساری لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں، ایک اگر تمہارا حال دل بھی پتہ چل جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ شٹ اپ!
مجھ پر چلانے سے کیا ہوگا بھائی؟ تم خود بتاؤ، کیا یہ ماننے والی بات ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تم سے پوچھے بغیر تمہاری شادی طے کر دی، اور تو اور منگنی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی اور تمہیں خبر تک نہیں؟ اول تو مجھے یہی یقین نہیں ہے کہ تم کینیڈا گئی ہوئی تھی۔ جب میرے پیرنٹ تمہارے گھر آئے تھے تب تمہارے والدین نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی کہ تم ملک سے باہر گئی ہوئی ہو۔ چلو خیر، میں مان لیتا ہوں کہ تم یہاں نہیں تھی، مگر آج کے دور میں تو فاصلے بالکل سمٹ گئے ہیں۔ وہ پاکستان میں بیٹھ کر بھی تمہاری رائے لے سکتے تھے یا تمہارا انتظار ہی کر لیتے، مگر وہ تو اتنی جلد بازی دکھا رہے تھے جیسے تم کسی کے ساتھ بھاگنے کا ارادہ کیے بیٹھی ہو۔ خرم کا تمسخرانہ انداز کسی زناٹے دار تھپڑ کی طرح اسے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی، مگر وہ خرم کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی روحانسی ہوتی آواز پر مکمل قابو پاتے ہوئے سرد لہجے میں بولی، اچھا اس بحث کو رہنے دو کہ اس شادی میں میری مرضی شامل ہے یا نہیں۔ یہ بتاؤ کہ تم یہ شادی کیوں کر رہے ہو؟ اس تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے؟ نمل نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اتنے اعتماد سے کہا جیسے اس سے پوچھ نہ رہی ہو بلکہ وہ خود ہی اس حقیقت کو جانتی ہو، بس اس کے منہ سے سننا چاہتی ہو۔ خرم غیر ارادی طور پر اس کی آنکھوں میں دیکھتا چلا گیا۔ بہت خوبصورت تھیں اس کی آنکھیں، بہت بڑی اور بہت گہری، اتنی گہری کہ ان میں دیکھنے والا خود کو ان میں ڈوبتا محسوس کرنے لگے، اور ان پر تنی سیاہ گھنی پلکوں کی جھالر ایسے ان آنکھوں پر سایہ فگن تھی جیسے کسی گہری جھیل کے ارد گرد گھنے درختوں کی قطار بنی ہو، جو اس جھیل کو ہر چبھتی ہوئی روشنی سے بچا کر اسے ایک عجیب طرح کی ٹھنڈک بخش رہی ہو، اور اس کی گہرائی میں اضافہ کرتے ہوئے اسے مزید پراسرار بنا رہی ہو، جسے دیکھنے والا دور سے ہی اس میں اتر کر اس کے اسرار و رموز کو جاننے کے لیے بے چین ہو جائے۔ نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ خرم کے گمبھیر لہجے پر نمل سن ہو گئی۔ اس جواب کی اسے قطعاً توقع نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خرم کے منہ سے یہ سب سن کر بہت خوش ہو گئی تھی یا اقرار سن کر اسے خرم کے ساتھ اپنی شادی طے پائے جانے پر اطمینان ہو گیا تھا۔ خرم کے رویوں سے اختلاف بددستور اپنی جگہ قائم تھا۔ اسے صرف شدید قسم کی حیرانی ہوئی تھی، اور یہ بھی ایک حقیقت تھی، اس سے اس قسم کی بات کبھی کسی نے کہی نہیں تھی۔ کسی کے منہ سے اپنے لیے اظہار محبت سننا اس کے لیے ایک بالکل انوکھا اور عجیب نیا سا تجربہ تھا۔ اس کے خوشگوار اور ناخوشگوار ہونے پر غور کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ابھی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شرم و حیا کا کوئی رنگ نہیں ابھرا تھا، اور یہ بات خرم نے ایک پل میں نوٹ کر لی تھی۔ اس کا ارادہ نمل سے کوئی اظہار محبت کرنے کا نہیں تھا، نہ ہی وہ یہ شادی اس کی محبت میں گرفتار ہو کر رہا تھا۔ یہ جملہ تو بالکل بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ شاید وقتی طور پر وہ اس کے حسن کے زیر بار ہو گیا تھا، یا شاید وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس پر اتنا بگڑنے اور غصہ کرنے والی لڑکی اگر اس کے منہ سے ایسی کوئی بات سنے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ لاشعوری طور پر وہ اس کو شرماتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، گویا اسے اپنے سامنے سرنگوں کر کے اپنی انا کو تسکین پہنچانا چاہتا ہو۔ مگر جب اس کے چہرے پر خرم کے حسب خواہش کوئی رنگ نہیں اترا تو خرم کا رومانس جھاڑنے کا سارا نشہ اتر گیا۔ ایک طرح سے جب وہ خرم کو اسے تسخیر کرنے کی خوشی نہیں دے رہی تھی تو خرم کیوں اس کے سامنے ہارنے کا غرور اسے بخشتا۔ تبھی خرم نے ایک پل میں اپنے چہرے کے تاثرات تبدیل کرتے ہوئے تمسخر اڑانے والے انداز میں کہا، کیا تم یہ سننا چاہتی تھی کہ خرم حسن تمہارے سامنے اپنی شکست کا اعتراف کرے؟ تمہیں یہ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ کسی نے ہماری مووی فیس بک پر ڈال دی ہے، بس اسی کا حساب برابر کرنے کے لیے تمہارے گھر اپنے پیرنٹس کو بھیج دیا تھا تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں، ورنہ تمہارے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے تو میں اور بھی کئی طریقے اپنا سکتا تھا۔ اس کے لیے تمہاری جیسی معمولی سی لڑکی سے شادی کر کے اسے اتنا خاص بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ نمل جو ایک شوق میں گھری اسے دیکھ رہی تھی، اس کے پینترا بدلنے پر اس کی اٹکی سانس بحال ہو گئی۔ حالانکہ خرم کا انداز سراسر ہتک آمیز لگتا تھا، مگر اس قسم کے جملے اس کے منہ سے عجیب نہیں لگتے تھے، جبکہ جو بات تھوڑی دیر پہلے اس نے کہی تھی اسے برداشت کرنا زیادہ مشکل تھا۔ جبکہ خرم مزید وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، اب اس ایک تھپڑ کی قیمت تمہیں ساری زندگی چکانی ہوگی۔ نمل جو تھوڑی دیر پہلے عجیب و غریب قسم کے احساسات کا شکار ہو گئی تھی، تیش میں آتے ہوئے اس کی بند زبان ایک دم کھل گئی۔ اس غلطی میں کبھی مت رہنا کہ میں زندگی پہ تمہیں برداشت کروں گی۔ یونیورسٹی میں مٹھائی بانٹ دینے سے ہماری شادی نہیں ہوگی۔ 2 دن بعد جس منگنی کا تم خواب دیکھ رہے ہو وہ بھی محض خواب ہی رہے گا، نمل نے بظاہر بڑے مضبوط لہجے میں کہا، مگر خرم کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر تمہارا انکار اتنا اہم ہوتا کہ 2 دن بعد ہونے والی متوقع منگنی کو روک سکتا تو تمہارے والد تمہارے علم میں لائے بغیر اقرار ہی نہیں کرتے۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، اور اگر اسے کھل کر بیان کر دیا جائے تو مقابل بلبلا اٹھتا ہے، جیسے اس وقت نمل اس کی بات سن کر تڑپ اٹھی تھی۔
اس نے بغیر یہ سوچے کہ وہ واقعی اس شادی سے انکار بھی کر سکے گی یا نہیں بڑے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، ابو نے حقائق جانے بغیر اس رشتے کی حامی بھری ہے۔ جب میں ان کے سامنے انکار کروں گی تو وہ ایک پل میں اس رشتے کو ختم کر دیں گے، کیونکہ تم سے شادی کرنے سے تو بہتر ہے کہ انسان زہر پی لے۔ نمل زہر خند لہجے میں کہہ کر جانے کے لیے پلٹنے لگی تو خرم نے سختی سے اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں جکڑ لیا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، آگے چل کر تمہیں اپنے کہے ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا۔ اس کی انگلیاں نمل کی ہڈیوں میں گڑ گئی تھیں۔ تکلیف کے باعث اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، مگر اس کا غصہ ہر احساس پر حاوی ہونے لگا۔ خرم کی اس بے باکی پر دل تو چاہ رہا تھا ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دے، مگر نمل کی کہی بات سن کر خرم کافی طیش میں آ گیا تھا۔ ممکن تھا تھپڑ کے جواب میں وہ بھی کوئی ناسیبہ حرکت کر گزرتا، لہٰذا نمل خود پر ضبط کرتے ہوئے محض اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، جس میں اسے مکمل طور پر ناکام دیکھ کر خرم کے چہرے کا تناؤ ایک دم غائب ہو گیا۔ وہ اپنی اسی سابقہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ تپانے والے انداز میں بولا، اتنی نازک سی تو ہو، کیوں میرے جیسے فولاد سے ٹکر لے رہی ہو؟ ایسا کرو، پوری یونیورسٹی کے سامنے میرے پاؤں پکڑ کر اپنے تھپڑ کی معافی مانگ لو، میں یہ رشتہ ختم کر دوں گا، کیونکہ تمہاری جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے میں مجھے خود بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے صرف اور صرف اسے جلانے کے لیے بولا تھا، ورنہ تو اسے خود بھی معلوم تھا نمل جیسی خوددار اور ضدی لڑکی پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگی، وہ بھی سب کے سامنے۔ میں تمہارے پاؤں پکڑوں گی اور نہ ہی تمہارے ساتھ شادی کروں گی، تم یہ حسرت لیے مر جاؤ گے۔ نمل کا چہرہ غصے اور تکلیف سے بالکل لال ہو گیا تھا، مگر پہلی بار اس کے لہجے کی سختی سے خرم خائف نہیں ہوا۔ وہ ایک ہاتھ سے مسلسل اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خرم کا ہاتھ تو کیا ایک انگلی تک اپنی جگہ سے ہلانے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی سرخی اس کی بے بسی کی مکمل عکاسی کر رہی تھی۔ ایسے میں خالی خلی جملے بھلا خرم کو کیا تکلیف دیتے، بلکہ اس کا دھمکی آمیز لہجہ خرم کو ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کی ہنسی نمل کو جلا کر خاک کر گئی تھی، دل تو چاہ رہا تھا اس کے منہ پر تھوک دے، مگر وہ عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی پرفیوم کی تیز خوشبو سے نمل کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ایسے میں نمل ایک غلط حرکت اسے کسی بھی حد تک جانے پر اکسا سکتی تھی۔ البتہ اپنی بے بسی کا احساس اسے رہاسا ضرور کر گیا تھا، مگر اس نے کمال مہارت سے اپنے تاثرات چھپا رکھے تھے۔ وہ اس کے سامنے آنسو بہانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آخر خرم نے خود ہی اس کا بازو چھوڑتے ہوئے شاہانہ انداز میں کہا، چلو دیکھتے ہیں کون کس کی حسرت لیے مرتا ہے۔ مستقبل کی مسز خرم حسن۔ اس کے بازو کو چھوڑتے ہی نمل فوراً 5-6 قدم پیچھے ہٹ گئی، جیسے وہ جانے کون سے موذی مرض میں مبتلا ہو۔ اس کا طرز تخاطب نمل کو سرتا پا سلگا گیا تھا، مگر وہ مزید اس کے پاس کھڑے ہو کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے محض جان چھڑانے والے انداز میں کہتی پلٹ گئی، تم دیکھو، میں تو جانتی ہی ہوں۔ نمل یونیورسٹی میں مزید نہ رکنے کا فیصلہ کرتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جہاں سنبل اور رمیلا کو پہلے سے موجود پا کر وہ پل بھر کو حیران ہوئی، مگر فوراً ہی اس کی حیرت ختم بھی ہو گئی۔ وہ دونوں اس کے مزاج سے اتنی اچھی طرح واقف تھیں کہ انہیں بغیر کہے ہی پتہ چل گیا تھا کہ نمل اب فوراً گھر جانے کا ارادہ کرے گی۔ وہ دونوں کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ نمل بے ساختہ بول اٹھی، تم دونوں کیوں میری وجہ سے اپنی پڑھائی ڈسٹرب کر رہی ہو؟ ہم تو پھر بھی پڑھ رہے ہیں، تمہاری تو سرے سے کوئی پڑھائی ہی نہیں ہو رہی، سنبل نے موضوع سے پہلو تہی کرتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ اور میری پڑھائی 8-10 دن بعد چھوٹنے ہی والی ہے۔ رمیلا کے لہجے میں پہلی بار یہ بات کہتے ہوئے کوئی حسرت نہیں تھی۔ نمل اتنے ذہنی انتشار کے باوجود اسے ٹھٹک کر دیکھنے لگی۔ بہت ہی مدھم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹ کے کنارے پر ابھر کر اتنی تیزی سے غائب ہو گئی کہ رمیلا اور سنبل تو کیا خود اس کے ہونٹوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ مسکرائی ہے۔ سنبل کو گھر پر ڈراپ کرنے کے بعد جب اس نے گاڑی رمیلا کے گھر کی طرف موڑنی چاہی تو رمیلا نے منع کر دیا، میں تمہارے ساتھ ہی تمہارے گھر چلوں گی۔ نمل صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ راستے میں اس نے خرم کے ساتھ ہوئی گفتگو کا مختصر احوال سنا ہی دیا، جسے سننے کے بعد سنبل اور رمیلا دونوں ہی نہایت سنجیدہ ہو گئی تھیں۔ اس لیے نمل کو یہ بھی پتہ تھا کہ رمیلا اس کے ساتھ کیوں جانا چاہ رہی ہے۔ وہ خود عصمت خلیل سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اسے یہ بھی پتہ تھا کہ رمیلا کے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا، الٹا اسے شدید منہ کی کھانی تھی۔ نمل تو ان کے ساتھ تلخ کلامی کرنے اور سننے کی عادی ہو چکی تھی، جبکہ رمیلا کے لیے وہ لب و لہجہ یقیناً ناقابل برداشت ہوگا۔ پھر بھی نمل نے اسے منع نہیں کیا، اس سے کچھ ڈھکا چھپا تھا ہی نہیں جس کی وہ پردہ داری کرتی۔
گھر پہنچنے پر نمل نہ چاہتے ہوئے بھی رشیدہ بیگم کے سامنے اپنی ناراضگی کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکی، مگر رشیدہ بیگم کے چہرے پر پھیلی بے بسی دیکھ کر اس نے موضوع کو طول دینے سے خود کو ضرور روک لیا۔ رومیلا کے مرہون منت تھوڑی دیر تو ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، مگر پھر گفتگو گھوم پھر کر نمل کی شادی پر آ رکی۔ رشیدہ بیگم نے اسے خرم کے والدین کے آنے سے لے کر عصمت خلیل کے بغیر خرم کو دیکھے اور ملے رشتے کی حامی بھر لینے والی تمام باتیں تفصیل سے بتا دیں، مگر حیرت انگیز طور پر نمل کو سن کر ذرا بھی غصہ نہیں آیا۔ وہ عجیب یاسیت بھری نظروں سے رشیدہ بیگم کو دیکھتی رہی۔ اسی لیے تو خرم پر اس کا انکار کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے والد نے اس کی شخصیت کو خود ہی دو کوڑی کا کر کے خرم کے سامنے اس کے ہر لفظ کا مطلب بے معنی کر دیا تھا۔ جس لڑکی کا والد رشتہ قبول کرتے وقت اگلے ہفتے بارات لانے کی بات کر رہا ہو، اس لڑکی کی اور اس کے انکار کی بھلا لڑکے والوں کی نظر میں کیا وقت رہ جائے گی؟ خرم کا مغرور سا انداز اسی لیے تو ہر خوف و خطرے سے آزاد تھا کہ اگر اس کی انکار یا اقرار کی اتنی حیثیت ہوتی تو یہ فیصلہ اس کی بے خبری میں ہرگز نہ ہوتا، اور نہ ہی اس کے والد اس کی شادی کے لیے اتنی جلد بازی کا مظاہرہ کرتے۔ نمل غیر حاضر دماغ کے ساتھ بیٹھی رشیدہ اور رومیلا کی گفتگو سنتی رہی، مگر رات کے کھانے کے وقت جب عصمت خلیل گھر آئے تو نمل ایک دم اس خود ترسی سے باہر نکل آئی اور جا کر ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ عصمت خلیل فیصلہ کر کے اس قدر مطمئن ہو گئے تھے کہ انہیں اب نمل پر کسی قسم کا غصہ بھی نہیں آ رہا تھا، اور اسی لیے وہ اس کے ساتھ بحث کر کے اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نمل نے بات شروع ہی کی تھی کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر ایک جملے میں اسے خاموش کر دیا۔ اگر تم نے اس شادی سے انکار کیا تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ اتنا بڑا لفظ استعمال کرتے ہوئے ایک پل کے لیے بھی ان کا چہرہ متغیر ہوا تھا اور نہ ہی ان کا لہجہ کانپا تھا۔ وہ صرف کہہ نہیں رہے تھے، وہ واقعی ایسا کر بھی سکتے تھے۔ نمل سکتہ کے عالم میں انہیں دیکھے گئی، اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں ان کی بے حسی کو دیکھ کر۔ ایک عورت جس نے ان کی جھڑکیوں اور بے نیازی کے باوجود اتنے سال ان کی خدمت کرتے ہوئے خاموشی سے گزار دیے، اس عورت کو وہ محض اپنی اولاد کو نیچا دکھانے کے لیے اس عمر میں زندہ درگور کر سکتے تھے۔ عمر کے اس حصے میں ان کے سر میں خاک ڈالنے پر تلے ہوئے تھے، ان کی معذوری اور بے بسی کا احساس ہونے کے باوجود رسوا کرنے پر کمر بستہ تھے۔ نمل شوق میں گھری تھی اور وہ اپنا حربہ کامیاب ہوتا دیکھ کر سکون سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی غرور سے تنی گردن چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی کہ انہوں نے بغیر لڑے ایک بہت بڑا مارکا سر کر لیا تھا۔ نمل ان کے جانے کے بعد بھی جانے کتنی دیر ایسے ہی کھڑی رہتی کہ رشیدہ بیگم کی سسکیوں کی آواز اسے دوبارہ ہوش میں لے آئی۔ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھی مگر انہیں چپ نہ کرا سکی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان سے کیا کہے۔ زبان گنگ ہو گئی تھی جبکہ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو بیٹی، میری وجہ سے تمہیں ہمیشہ کئی ناگوار باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، اور آج آنسوں میں شدت آنے پر ان سے جملہ بھی پورا نہیں ہو رہا تھا۔ نمل چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی تو رومیلا ان کا ہاتھ سہلاتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں بولی، نہیں ممانی، آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ میری وجہ سے آج نمل کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ نہ وہ میری خاطر کینیڈا جاتی اور نہ اسے خرم سے شادی کرنی پڑتی۔ نمل چونک کر رومیلا کو دیکھنے لگی۔ اس کا کہا لفظ خرم سے شادی کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے اعصاب پر جا کر لگا تھا۔ بے اختیار اسے صبح خرم کا کہا یاد آ گیا، مستقبل کی مسز خرم حسن۔ اس کا وہ بازو بری طرح جلنے لگا جسے صبح خرم نے اپنی آہنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ رشیدہ بیگم اور رومیلا نمل کو فراموش کیے ایک دوسرے کو بے قصور اور خود کو نمل کا قصوروار قرار دے رہی تھیں، جبکہ نمل آستین ہٹا کر اپنے بازو کو دیکھنے لگی جہاں ابھی تک خرم کی سخت گرفت کی وجہ سے سرخی مائل نشان بنا ہوا تھا۔ تم سے تو میں کبھی شادی نہیں کروں گی خرم، بلکہ تمہارا جینا دو بھر کر دوں گی۔ نمل اس کی انگلیوں کے نشان کو دیکھتے ہوئے زیر لب ایسے بولی جیسے اپنے بازو پر بنے نشانوں سے نہیں بلکہ خرم سے مخاطب ہو۔